لڑکیاں پلے بوائز یا ریڈ فلیگ کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوتی ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ لوگوں میں فزیکل نیڈس بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں، دے جسٹ فلفل دیٹ اینڈ دین دا ادر پارٹنر از آف نو یوز. کافی سارے ریلیشن شپس میں یہ میجر پرابلم ہے. جیسے کہ دو لوگ اگر ریلیشن میں ہیں تو کس کس طرح کی سیٹسفیکشن چاہیے میل اور فیمیل کو؟ ایک میل کا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا اور ایک فیمیل کا مینٹلی انٹیلیجنٹ ہونا میکس دا بیسٹ کپل. کیوں ہر اس ریلیشن شپ جس میں ڈس رسپیکٹ ہے، جس میں کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے، جس میں کرٹسی کائنڈنیس نہیں ہے، دیٹ ریلیشن شپ از ناٹ گونا سروائیو. فیمیل میں موسٹلی جو میں دیکھتی ہوں آن دا بیسس آف مائی کلائنٹس ایز ویل، اس میں ایموشنل نیڈس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جو فلفل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یا تو وہ چیٹ کرتی ہیں یا لائلٹی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے. جنزی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت جلد پارٹنر چینج کر رہے ہیں، کیا آپشنس ہونا زیادہ وجہ ہے یا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایکچولی آج کل کلیئرٹی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، بہت زیادہ آپشنز ہیں. ریلیشن شپ سے زیادہ جو جنزیز میں دیکھا گیا سچویشن شپس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ آفتاب. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اتنی کنیکٹیوٹی ہونے کے باوجود بھی آج کا انسان اکیلا محسوس کیوں کر رہا ہے؟ یہ بیہیویئر سب سے زیادہ جن زی میں دیکھا گیا، یعنی ہماری آج کی جنریشن یوتھ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جن زی کے ڈیٹنگ کلچر، پیٹرنز اور ان کی مینٹل ہیلتھ پر بات کریں گے. اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں عروسہ علی. ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. عروسہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ مینٹل کاؤنسلنگ ہے کیا اور یہ ضروری کیوں ہے؟ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ، آئی مین لائک جب میں اپنے کلائنٹس کو سمجھاتی ہوں تو اٹس لائک کہ ہاؤ یو تھنک دین یو فیل اینڈ دین یو بیہیو اکارڈنگلی. سو اٹس آل اباؤٹ کوگنیشنز، آپ کی تھاٹس اینڈ دین آپ کا بیہیویئر دیٹ نیڈس ٹو بی ورکڈ آن. ونس آپ اس چیز سے فیملیئر ہو جاتے ہیں، آپ کو اویئرنیس ہو جاتی ہے، دین یو ورک آن اٹ اینڈ دین یو ریئلائز کہ آپ کہاں پہ ایشوز کو فیس کر رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کے لیے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جین زی جو ہماری ہے وہ ڈیٹنگ کلچر کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا آ رہی ہے سامنے؟ سوشل میڈیا بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ ایکچولی آئی تھنک ایموشنل اسٹیبلٹی اور بیلنسنگ آج کل بہت ایک میجر ایشو ہے جو لوگوں میں دیکھا گیا ہے. ویلیڈیشن ایک بہت میجر ایشو ہے جو چاہیے آج کل کے لوگوں کو، اور ڈپینڈنسی ہے، اور میجرلی تو یہی ایشوز دیکھے گئے. تو جب اگر یہ پیٹرن آ رہا ہے اور ریگولرلی آ رہا ہے تو کیا گھر والوں کی طرف ایموشنل سائڈ زیادہ نہیں مل رہی، ویلیڈیشن نہیں مل رہی، اس وجہ سے لوگ پھر باہر پارٹنر چوز کرتے ہیں اور پھر وہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، کچھ تو پاسٹ ٹروماز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے بیہیویئر پیٹرنز ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کا گھر والوں کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں ایموشنل نیڈس فلفل نہ ہو تو الٹیمیٹلی آپ اس طرف موو کرتے ہیں. یا آپ کے اگر آپ میرڈ ہیں جن زیز میں ہی تو ان کے پارٹنر کے ساتھ سیٹسفیکشنز نہیں ہیں اور وہ نیڈس فلفل نہیں ہیں تو جن زی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت جلد پارٹنر چینج کر رہے ہیں. کیا آپشنس ہونا زیادہ وجہ ہے یا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایکچولی آج کل کلیئرٹی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، بہت زیادہ آپشنز ہیں. جب آپ ایک پارٹنر سے سیٹسفائڈ نہیں ہو رہے ہوتے اور وہی چیز آپ کو کسی اور پارٹنر میں ملتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ فوراً سے سوئچ آن کر لیتے ہیں. جیسے کہ دو لوگ اگر ریلیشن میں ہیں تو کس کس طرح کی سیٹسفیکشن چاہیے میل اور فیمیل کو؟ فیمیل میں موسٹلی جو میں دیکھتی ہوں آن دا بیسس آف مائی کلائنٹس ایز ویل، اس میں ایموشنل نیڈس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جو فلفل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یا تو وہ چیٹ کرتی ہیں یا لائلٹی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھر وہ ڈیٹیچ ہوتی ہیں فرام دا پارٹنر. اینڈ ہسبینڈز میں یا میلز میں دیکھوں تو الٹیمیٹلی ان کی ایگوز، ٹھیک ہے، ان کا ایک پارٹنر سے سیٹسفیکشن نہ ہونا، انٹیمیسی کا سیٹسفیکشن نہ ہونا، اینڈ دین یس دیز کائنڈ آف تھنگس جو ہیں وہ میل میں دیکھی گئی ہیں. اور میل کا ایک یہ بھی تو ایک تھاٹ ہے نا کہ یس آئی ایم انڈیپینڈنٹ سو آئی ہیو آل دا رائٹس، تو مے بی یس. تو میل زیادہ چیٹ کرتے ہیں کہ فیمیل؟ کیونکہ زیادہ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ میل زیادہ چیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ریشو جو دیکھی گئی ہے وہ میل کی ہے. اگر میں ڈیلی بیسس پہ اپنے پیشنٹس کی، اپنے کلائنٹس کی بات کروں تو میلز ہیں. یس، فیمیل ڈز ایز ویل. جب انہیں ایموشنل ویلیڈیشن نہیں مل رہی ہوتی، فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی ہوتی، دے ڈو. تو میلز کیوں زیادہ چیٹ کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنی کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور یہ پراپر ایک پیٹرن اور بار بار ریپیٹ ہونا، تو کیا وجہ ہے؟ اٹریکشن میں بھی، اینڈ آلسو لیک آف کمٹمنٹ ہے نا، صرف کنیکشن ہے. جہاں پہ بھی آپ کو اچھا لگا کنیکشن، وہاں پہ یو ہیو بلڈ اٹ. اچھا، کہ ہم نے دیکھا کہ دو پارٹنرز ہیں، میرڈ ہیں، لائف بھی اچھی چل رہی ہے، کنیکشن بھی اچھا ہے، کمپیٹیبلٹی بھی اچھی ہے، لیکن پھر بھی ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز رکھے گئے ہیں.
اس کے پیچھے کیا آپ وجہ دیکھتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام آئی مین لائک اف دے فالو ریلیجن اسلام تو اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. دے ڈونٹ نو دا کانسیکوینسز کے کن بیسس پہ ہیں, بٹ دے اسٹل گو فار اٹ ایون اف دے آر فلفلڈ. اسٹل اگین اٹریکشن از سم ویئر دیئر, جہاں پہ اگر تھوڑی سی بھی بات ہوئی ہے. اور ایک چیز, لوگ آج کل ریلیشن شپ سے زیادہ جو جینزیز میں دیکھا گیا سچویشن شپس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, جس میں کنیکشن نہ ہو, صرف اٹریکشن ہو, اینڈ دے ول بی ایزیلی موونگ فرام ون پارٹنر ٹو دا ادر پارٹنر. ٹھیک ہے, اب جہاں سیٹسفیکشن, دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک پارٹنر سیٹسفائڈ ہوگا وہ موو کرے گا ٹورڈز اندر پارٹنر, تو سم وٹ اس کے اپنے بیہیویئر میں بھی ایشو ہو سکتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے پارٹنر میں بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی سچویشن شپ, یہ ہمارے ویورس کو کلیئر کر دیجیے یہ ہے کیا اور یہ کس طرح لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ سچویشن شپ از ایکچولی کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, بٹ آپ ایک کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کمٹمنٹ سے آج کل بہت زیادہ لوگ بھاگتے ہیں, جس کی وجہ سے دے کال اٹ سچویشن شپ, اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کے ایموشنل ڈیمیج ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ ایموشنس کو کہیں پہ بھی فیسیلیٹیٹ کر نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ایموشنل فیسیلیٹیشن نہیں ہوا, دین یو آر لیونگ دیٹ پارٹنر اینڈ موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ. اچھا, آپ نے بات کی کہ لوگ کمٹمنٹ سے دور بھاگ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ ایکچولی کوئی بھی آج کل کے زمانے میں آئی تھنک رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے, پہلے دا رولز ور ڈیوائڈیڈ کہ میلز کام کریں گے اور عورتیں جو ہیں گھر سنبھالیں گی, جو کامنلی کلچرلی پاکستان میں ہمارے دیکھا گیا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی عورتیں اگر کام بھی کر رہی ہیں تو دے نیڈ ٹو لک آفٹر دا ہاؤس ہولڈ ایز ویل, اور میلز اگر کام کر رہے ہیں سو دے نیڈ ٹو لک آفٹر دا ہاؤس ہولڈس. ایکچولی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہیں کہ کس پرسن نے کیا کام کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے. اچھا, بہت دیکھا گیا اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم سنتے ہیں کہ لڑکیاں پلے بوائز یا ریڈ فلیگ کی طرف زیادہ اٹریکٹیڈ ہوتی ہیں, تو کیا واقعی ایسا ہے, اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ آئی تھنک ہمیشہ اٹریکشن جو ہے, آپ اٹریکشن تو چلیں اگر آپ کو اپوزٹس میں ہوتی ہے, لیکن آپ کی کمپیٹیبلٹی ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے دس از دا تھنگ کہ وہ ایک کمپیٹیبلٹی, جو مینٹل کنیکشن کی کمپیٹیبلٹی جیسے ہم کہتے ہیں, جو آج کل لیک کر رہی ہے ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں, اس کو شاید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس طرف اٹریکشن دیکھی گئی ہے. جیسے اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے, جنزک ٹرم یوز کرتے ہیں گوسٹنگ, جی بالکل, یہ بھی آپ ڈیفائن کر دیجیے ہے کیا, اور اس سے کیا کیا سائیکولوجیکل افیکٹ آ رہے ہیں؟ گوسٹنگ یہ ہے کہ بنا کوئی کلوجر دیے ہوئے, بنا کوئی کلیئرٹی کیے ہوئے آپ ایک پارٹنر کو چھوڑ دیں, ان کو بلاک کر دیں, میسیجز کو رسپونڈ نہ کریں, بالکل ہی آئی مین لائک ایک فلیٹ رسپانس دیں, تو دیٹ از سم تھنگ گوسٹنگ. اور آج کل یہ بہت زیادہ کامن ہے. آئی مین لائک کوئی بھی کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتا. میجر پرابلم جو مجھے لگتی ہے دیٹ از کمیونیکیشن. نو بڈی وانٹس ٹو کمیونیکیٹ اینڈ دے وانٹ ٹو جسٹ ڈیزالو. کوئی آئی مین لائک بنا بتائے, کوئی ریزن دیے, دے آر لائک دیٹ. اچھا, ایموشنل انٹیلیجنس کتنی اس میں کام آتی ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس ہونا کتنا ضروری ہے ایک ریلیشن میں؟ ریلیشن شپ میں یس, ویری ویل کوشچن. اب اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ مردوں میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ فیمیلز ایموشنل ہوتی ہیں, سو دے آر ناٹ ایٹ آل ایموشنلی انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے, جبکہ میل جو ہے وہ مینٹلی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, جو کہ فیمیلز میں کم پائی گئی ہے ریشو. ٹھیک ہے, اب ایک میل کا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا اور ایک فیمیل کا مینٹلی انٹیلیجنٹ ہونا میکس دا بیسٹ کپل. ٹھیک ہے, اب اس میں ایموشنل انٹیلیجنس دونوں پارٹنرز میں ہوگی تو ایک ریلیشن شپ اچھا ہوگا, لیکن موسٹلی یہ چیز لیک کرتی ہے, جس کی وجہ سے چانسز ہیں اس ریلیشن شپ کا اچھے طریقے سے نہ چل پانے. اکثر مجھے بھی سوال آتا ہے, اور میں سوچتی ہوں کافی کہ جیسے اللہ نے مرد کو اٹریکشن والی سائڈ پہ زیادہ رکھا اور فیمیل میں ایموشنل سائڈ زیادہ رکھی, بالکل, اور دو لوگوں نے رشتہ نبھانا ہے, لیکن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہارمونز اور ڈفرینٹ بلٹ ہے ان میں یہ چیزیں, تو پھر وہ کس طرح آگے چلیں گے؟ اب اس میں الٹیمیٹلی کوشچن تو یہ ہے کہ پہلے انہوں نے آگے چلنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ ایک ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں یا سچویشن شپ جو بھی آپ فالو کر رہے ہیں, اس میں آپ کمیٹڈ کتنا ہے, رسپانسبل کتنا ہے, آپ ایک دوسرے کی, اور ایک چیز اگنورینس کتنی ہے, آپ اس چیز کو ایکسیپٹنس دے بھی رہے ہیں, یعنی کمٹمنٹ کتنی ہے, پھر ریلیشن شپ آگے چلے گا. ٹھیک ہے, اگر تو یہ سب ہے ہی نہیں تو پھر تو ریلیشن شپ وہیں پہ ہی اسٹاپ کر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور لڑکے میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں لڑکیوں کو.
اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں ہے, آگے چلنا نہیں ہے, تو پھر اتنا ٹائم ویسٹ کرنا, کسی پہ مینیپولیٹ کرنا, اور بعد پہلے اٹریکشن دے کے, اٹیچمنٹ دے کے, ایموشنلی بھی کنیکٹ کرنے کے بعد پھر چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ دیئر بیہیویئرس. ایک انڈیویجول بیہیویئرس بھی تو ہوتے ہیں نا جس میں خرابی ہوتی ہے. مے بی انہوں نے ماحول ایسا دیکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پیئرس کا پریشر ہوتا ہے, آپ کے گھر کے انوائرمنٹس ہوتے ہیں جہاں سے آپ یہ چیزیں لرن کر رہے ہوئے ہوتے ہیں. ان بلڈ تو الٹیمیٹلی بہت ریئر چانسز ہی ہیں کہ ان بلڈ کسی میں یہ ٹریٹس ہوں, لیکن یہ ہے کہ لڑکے اب الٹیمیٹلی وہی بات ہے نا کہ جب وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے, موسٹلی تو یہی دیکھا گیا, آج سے ابھی کی بات نہیں ہے, اٹس فرام دا اسٹارٹ, ٹھیک ہے, کہ جو کمٹمنٹ نہیں کرتے, لیکن اس میں الٹیمیٹلی مینیپولیٹ وہ کرتے ہیں. اٹس ناٹ لو, اٹس لائک آبویسلی, کیونکہ فیمیلز ایموشنلی وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں, لیکن فیمیل جو ہے وہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈرون ہوتی ہے انٹو ہر ایموشنس, ٹھیک ہے. تو آئی مین لائک ہو ایور از کمنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ اٹ, تو شیل بی اٹریکٹیڈ ٹورڈز دیم, ٹھیک ہے. اور جب کہ میلز کے لیے یہ چیز بہت ریجڈ دیکھی گئی ہے, ایموشنل اگر میں بات کروں. اور کس طرح کوئی لڑکی آئیڈینٹیفائی کر لے کہ یہ لڑکا مجھے مینیپولیٹ کر رہا ہے؟ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں یا کلک پوائنٹس ہیں جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر آئی تھنک گیس لائٹنگ, بہت زیادہ اس کی تعریف کر دینا, بہت زیادہ یا تو اس کو ڈسرسپیکٹ کر دینا. ڈسرسپیکٹ بھی تو ایک مینیپولیشن میں آتی ہے نا الٹیمیٹلی. پھر بھی میں نے پارٹنرس کو دیکھا کہ وہ پھر بھی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ایون زیادہ بھی ڈسرسپیکٹ ہو تو. اور اس کے علاوہ جو ہے ہو سکتا ہے فار دا سیک آف منی, منی از آلسو اے فیکٹر, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف نیڈس آلسو. آئی وڈ ناٹ بی سیئنگ کہ میلز ہی مینیپولیشن کرتے ہیں, اٹس فرام دا بوتھ سائڈس, بٹ بیہیویئرز یا جیسچرز ڈفرینٹ ہیں. جیسے پارٹنر ہیں دو, انہوں نے ایک نے چیٹ کر دیا, تو اس کے بعد اس نے اپولوجی بھی کی, اس نے کہا میں آئندہ سے بعد میں نہیں کروں گا, کیا اس ریلیشن میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ ویل ویسے میں جو سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ نہیں, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, ایز لانگ ایز آپ کسی میرٹل ریلیشن شپ میں نہیں باؤنڈ ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے, اس میں ٹھیک ہے, یو کین ٹرائی ٹو فکس اٹ. لیکن جہاں ایسا ہے جس میں یو آر ناٹ میرڈ اینڈ یو آر اسٹل ان ٹو اٹ, کیونکہ آئی ہیو سین پیپل جنہیں بہت زیادہ ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے اسی گیس لائٹنگ کی بات سے. جب آپ اسے ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دین ان کو آئی مین لائک دے ول بی سیٹسفائڈ, اور اگر آپ نہیں کر رہے تو الٹیمیٹلی دیٹ از سم تھنگ جو ان کے بیہیویئر میں ایشو آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہیے. میں کہتی ہوں ہر اس ریلیشن شپ جس میں ڈسرسپیکٹ ہے, جس میں کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے, جس میں کرٹسی کائنڈنیس نہیں ہے, دیٹ ریلیشن شپ از ناٹ گونا سروائیو فار لانگ, تو اس کو چھوڑ دینے میں بہتری ہے. پیرنٹس کو بچپن سے ہی اپنے جو بچے ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ آگے جا کے وہ ٹاکسک کریٹ نہ ہو اپنے پارٹنر کے لیے؟ ایکچولی ان کو بہت زیادہ فرینڈلی رہنا ہوتا ہے, ان کے بیہیویئر پہ کام کرنا ہوتا ہے. ناؤ ڈیز وی ہیو سین پیپل کہ ابھی تو جنزیز کے بعد وی آر ہیونگ الفا اینڈ بیٹا جنریشنز فرام 26 ناؤ آن ورڈس. اب اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس آر ناٹ ایٹ آل لوکنگ آفٹر دیئر بیہیویئرس, ٹھیک ہے. اور اٹس دیکھیں بچوں کا اوپر جو افیکٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے پیرنٹس ہی, کہا گیا ہے کہ جو میلینیلز ہیں انہیں کی جو آگے بچے ہیں لائک جین زیز ہیں, ان میں یہ زیادہ بیہیویئرل ایشو دیکھا گیا ہے ود رسپیکٹ ٹو یہ سچویشن شپ اور مینیپولیشن, گیس لائٹنگ اور سب. اس لیے کہ کیونکہ دے ہیو سین دیئر پیرنٹس ڈوئنگ دس, تو پیرنٹس نیڈ ٹو امینڈ دیئر بیہیویئرس فرسٹ, ٹھیک ہے. پیرنٹس نیڈ ٹو ورک آن دیئر تھنکنگ. ایز لانگ ایز اس کسی بھی ریلیشن شپ میں ہراسمنٹ نہیں ہے, ابیوز نہیں ہے, بلی نہیں ہے, دیٹ از سم ہاؤ ایکسیپٹیبل اینڈ اگنوریبل. لیکن آج کل تو چھوٹی سی بات پہ بھی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈجسٹ نا, تو دے ہیو a lot of issues nowadays, جس کی وجہ سے بہت بچوں پہ بہت زیادہ اس چیز کا افیکٹ ہے. اچھا عروسہ مجھے یہ بتائیے کہ مین جب ٹینشن میں ہو تو وہ اسموک ڈرنک, اب ویپ کلچر بھی آ رہا ہے, تو وہ کیوں لیتے ہیں, اور یہ کیا یہ بھی سائیکولوجیکل کوئی ڈس آرڈر ہے؟ یس, آئی تھنک دس از این اسکیپ. جب آپ کو اس سچویشن کو فیس نہیں کرنا, جب آپ کو اس کو ڈیل نہیں کرنا, الٹیمیٹلی آپ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اینڈ یو فائنڈ این اسکیپ ان آل دیس تھنگس. جیسے کہ لوگ, آپ نے اسکیپ کی بات کی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ لوگ ایک ریلیشن سے دوسرے ریلیشن میں جانے کے لیے یا اس کو بھولنے کے لیے ایک نیا ریلیشن رکھ لیتے ہیں, تو کیا یہ ایموشنل نمنس ہے, یہ ویکنیس ہے, یا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایموشنل نمنس ہے, کیونکہ یا تو جو بھی ٹروماز آپ نے فیس کیے ہیں یا جو آپ کے ایموشنس فیسیلیٹیٹ نہیں ہوئے, وہ ان سے آپ کو نمنس ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو ڈونٹ ریئلائز کہ آپ کس کو کتنا ہرٹ کر کے جا رہے ہیں یا کس سے اسکیپ کر رہے ہیں, کلوجر بھی نہیں دے رہے ہیں.
تو یس دس از ایموشنل نمبنس. ایک پرفیکٹ ریلیشن یا ایک پرفیکٹ پارٹنر کس طرح کا ہوتا ہے اور ہمیں کیا چیزیں ان میں دیکھنی چاہیے بوتھ فار فیمیل اور میل؟ آئی تھنک نو پارٹنر از پرفیکٹ. ٹھیک ہے, سب میں کوئی نہ کوئی فلاز ہوتے ہیں, بٹ یس امپورٹنٹلی واٹ وی نیڈ ٹو لک آفٹر اٹ. ٹھیک ہے, پیپل لک آفٹر دا لکس. ٹھیک ہے, لکس از ون اسپیکٹ. الٹیمیٹلی سیکنڈ از دا بیہیویئر. ٹھیک ہے, بیہیویئر آپ کو اسٹارٹ میں تو پتہ نہیں لگتا, لیکن الٹیمیٹلی یو سم ہاؤ کم ٹو نو آفٹر ٹاکنگ ٹو دیم, یا جب آپ ان سے ملتے ہیں. اینڈ دین رسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, کائنڈ ہے یا نہیں ہے, بیلنسڈ ہے یا نہیں ہے, ایموشنلی, مورلی, فزیکلی. اگین آپ اپنے لیے کتنا امپورٹنٹ ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اس پارٹنر میں یہ مت ڈھونڈیں دیٹ ہی اور شی ول بی کمنگ اینڈ ویلیڈیٹنگ یو گڈ ورڈز میں. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اور اس میں امپورٹنٹلی مورل ویلیوز کا, ایتھیکل ویلیوز کا کتنا خیال ہے اس کو. بالکل ایسے سیلف لو پہلے ہونا چاہیے. آپ نے بات کی پش اینڈ پل, یہ بھی ایک ٹرک یوز کی جاتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ لوئل بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا دوستوں میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. لڑکوں کا زیادہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیل ان کے ساتھ اٹیچمنٹ مانگ رہی ہوتی ہے, ایموشنل کنیکشن, لیکن کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں ان کی میل جو گیدرنگ ہے نا اس میں وہ بہت بیٹھ رہے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں یہ پش اینڈ پل بھی ٹرک کھیلی جاتی ہے لڑکوں کی طرف سے. تو اس ریلیشن میں لڑکی کو رہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر رہنا چاہیے تو وہ پھر اس کو کس طرح ہینڈل کرے؟ آئی تھنک اے مین ہو کین ناٹ ہینڈل ہم سیلف اینڈ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو اپنا ریلیشن شپ کیسے چلانا ہے, رادر دین کہ کسی کی انسٹرکشن سے وہ تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری ٹاکسک. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کتنے اویئر ہیں, آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو یور پارٹنر اسپیسیفکلی. تو دیٹ از واٹ میٹرز. کسی اور کی انسٹرکشن ٹھیک ہے, گائیڈنس لے لینی چاہیے, آپ تھراپسٹ کی بھی تو ہیلپ لیتے ہیں, آپ کسی کی گائیڈنس لے سکتے ہیں, بٹ یو کانٹ بی پرسنل ود اینی ون. جیسے کہ آپ کے کلینک پہ اس ٹائم کون سے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, لوگ کس چیز کی زیادہ تھیراپی لینے آ رہے ہیں؟ آئی تھنک جو ایک تو ریلیشن شپ ایشوز, آئی تھنک 80% از دا ریلیشن شپ ایشوز. بٹرائل کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, ٹراما بہت زیادہ ہے, ہیل نہیں ہے ایکچولی لوگ. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں میں پرابلم آتا ہے جب ون از ناٹ ہیل. اینڈ آلسو وٹ آئی ہیو سین از کہ لوگوں میں فزیکل نیڈس بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں, دے جسٹ فلفل دیٹ اینڈ دین دا ادر پارٹنر از آف نو یوز. کافی سارے ریلیشن شپس میں یہ میجر پرابلم ہے. جیسے کہ سوشل میڈیا کا بھی ایک پریشر ہے, ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ فیئر آف مسنگ آؤٹ کی وجہ سے بھی ریلیشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ آئی تھنک آئی ووڈ ریکمینڈ سیلف لو اینڈ کائنڈنیس اس کے اگینسٹ میں, کیونکہ اف یو آر لونگ یور سیلف, اف یو آر رسپیکٹنگ یور سیلف, اف یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, دین نو بڈی can dare to manipulate you, nobody can gaslight you, nobody can reflect on you. آپ اپنے بارے میں ہی کلیئر نہیں ہیں, آپ اپنے بارے میں ہی کنفیوز ہیں اور اپنی ویکنیسز دوسروں کو بتا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی ایوری ادر سنگل پرسن از ہیئر ٹو یوز دیٹ, مس یوز دیٹ ویکنیس. ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر, آئی مین لائک آپ کا اپنے آپ سے سیلف لو کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. کوئی آپ سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ڈز ناٹ میٹر. جیسے کہ بہت سے لوگ ٹاکسک ریلیشن سے نکلنے کے بعد ایک گریف, غصے میں چلے جاتے ہیں, گریف میں آ جاتے ہیں. تو یہ کون سا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور کب انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے اب تھیراپی کی طرف جانا چاہیے؟ آئی تھنک اٹ کین بی انکلوڈ پرسنالٹی ڈس آرڈرز, اٹ کین بی موڈ ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے, بائی پولر بھی ہو سکتے ہیں اور نارسسسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں یہ کہتی ہوں کہ اس ریلیشن شپ میں آنے سے باہر آنے کے بعد اف یو ہیو دا ریئلائزیشن اینڈ اف یو ہیو ولنگنیس, تو آپ کو فوراً سے ہی سب سے پہلے اس چیز کی طرف موو کرنا چاہیے. آپ کو اپنی ہیلنگ کو امپورٹینس دینی چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی ادر تھنگز ول بی فکسڈ. جیسے کہ آپ نے نارسسسٹ کی بات کی, ایک تو پہلے یہ بتا دیجیے ہے کیا, یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے, اور اس میں کون کون سے کلک پوائنٹس ہیں جو ہمیں شروع میں آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے؟ آئی تھنک فرام ٹوڈیز ورلڈ اگر ہم بات کریں تو ایوری ادر سنگل پرسن از نارسسسٹ. ٹھیک ہے, اگر میں کلائنٹل کی ریشو پہ بھی بات کروں, اگر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی بات کروں, تو الٹیمیٹلی دا بیہیویئر دے آر ہیونگ ان اینڈ دا بیہیویئر دے آر پرفارمنگ آؤٹ از ڈفرینٹ. I mean, like, it is not matching with one another. So yes, every other single person is behaving like this nowadays. But میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ کسی کو بھی ایسے نارسسسٹ نہیں بول سکتے. آپ اس کی اسیسمنٹس کروائیں. ٹھیک ہے, آپ پراپرلی ان کے پرسنالٹی ٹیسٹ خود سے کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو.
اور وہ کریں, پھر یو ڈیسائڈ کہ وہ یہ پرسنالٹی ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. گوگل پہ اور چیٹ جی پی ٹی تھرو بہت زیادہ کامن سمٹمس جو ہوتی ہیں, یو جسٹ اینالائز اٹ آن یور سیلف. ADHD کو بہت نارمل آج کل کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو جی اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے, اور ہر وقت ہائپر ایکٹیو ہیں ہم, اور ہر وقت ہمارے بیہیویئر, اچھا اس کا بیہیویئر ایسا ہے, یہ منہ پہ کچھ ہے پیچھے کچھ ہے, یہ نارسسسٹ ہی ہے. آپ نے اس کو ایگزامن نہیں کیا, آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا, آپ نے انالائز نہیں کیا کہ اگر اس کا بیہیویئر ایسا ہے تو کس وجہ سے ہے, کوئی ٹراما ہے, کیا مسئلہ ہے. I mean like we are not here to identify, but we are always here to just پن پوائنٹ ادرس کے اس کے بیہیویئر میں یہ ایشو ہے اور یہ ساری چیزیں. اگر کسی میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کتنے دیر لگتی ہے اس کو ریکور ہونے میں؟ اگر تو پرابلم اکیوٹ ہو یعنی کہ فار 6 months تو 2 to 3 months ریکوائرڈ ہوتے ہیں ویکلی فالو اپ پہ. اینڈ اف اٹ از سم تھنگ کرونک دیٹ از 6 months کے بعد 6 months اور آنورڈس, تو الٹیمیٹلی اس میں کم سے کم بھی آپ کو 4 to 6 months کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے فار کرونک ہیلنگ. ٹھیک ہے, کرونک پرابلم ہیلنگ. اینڈ دین اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اٹ ڈپینڈس فرام کیس ٹو کیس, اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن اینڈ ان کی ولنگنیس پہ. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سیلف ہارم اور سوسائڈل ہوتے ہیں, ان کے ویکلی 2 to 3 فالو اپس پہ ہو جاتے ہیں. میل اور فیمیل میں 3 کوئی ریڈ فلیگس بتا دیں کہ شروع میں ہی آئیڈینٹیفائی کر لے کہ کوئی ریلیشن میں جا رہا ہے یا کسی کی میرج ہوئی ہے ابھی اور اسٹارٹ میں اس کو یہ کلک نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ اس چیز سے باہر آ جائے. آئی تھنک یو کانٹ سے ایٹ دا مومنٹ, بٹ یس ہم لڑکوں کی اگر بات کرتے ہیں میلس کی, تو اس میں ایک تو یہ رسپیکٹ امپورٹنٹلی, دوسرا رسپانسبلٹی, اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ از ایموشنل بیلنسنگ. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے, یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, تو یو آر گوئنگ ٹو لیو دیٹ, وڈ بی گڈ فار یو. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ فار گرلس یا فیمیلس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں الٹیمیٹلی آئی مین لائک ہاؤ لائل از شی, لائلٹی تو بوتھ سائڈس, لیکن الٹیمیٹلی یہاں پہ ٹھیک ہے رسپانسبلٹی اس کی طرف بھی اگر وہ ہے, آئی مین لائک پرائیورٹائز کتنا کر رہی ہے آپ کو, اس وہ اپنے آپ کو زیادہ پرائیورٹائز کر رہی ہے یا آپ کو کر رہی ہے آؤٹ آف سیلف لو, سیلفش تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ از شی گوئنگ ٹو سروائیو ود یو اور ناٹ. سروائیول میں الٹیمیٹلی منی, ٹھیک ہے, لڑکی کی طرف سے. آئی مین لائک اف شی از آفٹر منی تو دین دیر از سم تھنگ فشی. ٹھیک ہے. اینڈ اف شی از آفٹر شی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف اینی آف یور تھنگس یا کوئی کرٹسی کائنڈنس نہیں, تو الٹیمیٹلی دیٹ وڈ بی سیکنڈ. اچھا, بہت سے لڑکے بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جو لڑکی ہیں اگر ہر وقت اویلیبل ہوں, ہم جب بلائیں آ جائیں, اور ایموشنلی بھی کنیکشن اچھا دے رہی ہیں, لائل بھی ہیں, تو ہم بور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی کیا کوئی ڈس آرڈر ہے؟ آئی تھنک مے بی پھر ان کے بیہیورل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, جس میں دے آر اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ, یا اف دے آر سیٹسفائڈ تو پھر بھی دے نیڈ سم اٹینشن, دے نیڈ سم مور کائنڈ آف کہتے ایڈونچر چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل آج کل یہی ہے بالکل, کہ اٹس ناٹ ابھی آج کل ایسا نہیں ہے ون مین گرل والا, اٹس آئی مین لائک بوتھ ویز. لاسٹلی آپ جین زی کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ کہ اپنے ٹراماز پہ کام کریں, اپنی ہیلنگ پہ کام کریں. جو بھی ڈس آرڈرز آپ میں ہیں ان کی پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن اور پراپر اسیسمنٹس کرائیں. ایک دوسرے کو نیم کال مت کریں کہ یو آر ہیونگ دس اور یو آر ہیونگ دس. کوئی پرابلم ہے تو کمیونیکیٹ کریں, اور اگر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو باؤنڈریز کا خیال رکھیں. باؤنڈریز کا خیال اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں, بیلنسنگ نہیں کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کسی بھی چیز کو بیلنس نہیں کر سکتے. اور جہاں تک بات رہی گھوسٹنگ اینڈ گیس لائٹنگ, آئی تھنک دس شوڈ بی ریڈیوسڈ فرام آر سوسائٹی. یہ ایک بہت پرابلم ہے, اس کو مٹیریلزم بولیں جو بھی کہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ کامن ہے آج کل ہماری کمیونٹی میں. اینڈ دے نیڈ ٹو ورک آن دیئر بیہیویئرز, دے نیڈ ٹو ورک آن دیئر پرسنالٹیز, موڈز, ایوری تھنگ. بیلنس از ریکوائرڈ. یس دس از اٹ. بہت شکریہ عروسہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اگلی بار ملیں گے ایسے ہی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ, گیسٹ کے ساتھ. اپنی میزبان عریشہ آفتاب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.